بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 4 جنوری سن 1903۔ حضور انور کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ بہت کوشش کی جاتی ہے مگر نماز میں لذت نہیں آتی۔ فرمایا انسان جو اپنے تئیں امن میں دیکھتا ہے تو اسے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ حالت استغنا میں انسان کو خدا یاد نہیں آیا کرتا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری طرف وہ متوجہ ہوتا ہے کہ جس کے بازو ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب جو شخص غفلت سے زندگی بسر کرتا ہے اسے خدا کی طرف توجہ کب نصیب ہوتی ہے۔ انسان کا رشتہ خدا تعالیٰ کے ساتھ عاجزی اور اضطراب کے ساتھ ہے، لیکن جو عقل مند ہے وہ اس رشتے کو اس طرح سے قائم رکھتا ہے کہ وہ خیال کرتا ہے کہ میرا باپ دادا کہاں ہے، اور اس قدر مخلوق کو ہر روز مرتا دیکھ کر وہ انسان کی فانی حالت کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کی برکت سے اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ میں بھی فانی ہوں، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ جہان چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر وہ اس میں زیادہ مبتلا ہے تو اسے چھوڑنے کے وقت حسرت بھی زیادہ ہوگی، اور یہ حسرت ایسی ہے کہ خواہ آخرت پر ایمان نہ بھی ہو تب بھی اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اور اس سے امن اس وقت ملتا ہے کہ جب فانی خوشحالی نہ ہو بلکہ سچی خوشحالی ہو۔ بعض آدمیوں کو بیماریوں سے، بعض کو دوسری تکالیف سے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ پھر سوال ہوا کہ اگر ساری نماز کو اپنی زبان میں پڑھ لیا جاوے تو کیا حرج ہے؟ حضرت اقدس نے فرمایا خدا تعالیٰ کے کلام کو اسی کی زبان میں پڑھنا چاہیے، اس میں بھی ایک برکت ہوتی ہے، خواہ فہم ہو یا نہ ہو۔ اور ادعیہ معصورہ بھی ویسے ہی پڑھے جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلیں۔ یہ ایک محبت اور تعظیم کی نشانی ہے۔ باقی خاص ساری رات دعا اپنی زبان میں کرتا رہے۔ انسان کو اول محسوس کرنا چاہیے کہ میں کیسا مصیبت زدہ ہوں اور میرے اندر کیا کیا کمزوریاں ہیں، کیسے کیسے امراض کا نشانہ ہوں اور موت کا اعتبار نہیں ہے۔ بعض ایسی بیماریاں ہیں کہ آدھ منٹ میں ہی انسان کی جان نکل جاتی ہے، سوائے خدا کے کہیں اس کی پناہ نہیں ہے۔ ایک آنکھ ہی ہے جس کی 300 امراض ہیں۔ ان خیالوں سے نفسانی زندگی کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور پھر ایسی اصلاح یافتہ زندگی کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک دریا سخت طغیانی پر ہے مگر یہ ایک عمدہ مضبوط لوہے کے جہاز میں بیٹھا ہوا ہے اور ہوائے موافق اسے لے جا رہی ہے۔ کوئی خطرہ ڈوبنے کا نہیں، لیکن جو شخص یہ زندگی نہیں رکھتا اس کا جہاز بودا ہے، ضرور ہے کہ طغیانی میں ڈوب جاوے۔ عام لوگوں کی نماز تو برائے نام ہوتی ہے، صرف نماز کو اٹیرتے ہیں، اور جب نماز پڑھ چکے تو پھر گھنٹوں تک دعا میں رجوع کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے اٹھ کر عرض کی کہ جب تک حرام خوری وغیرہ نہ چھوڑے تب تک نماز کیا لذت دے اور کیسے پاک کرے۔ اس پر حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ ہود آیت 115۔ بھلا جو اول ہی پاک ہو کر آیا اسے پھر نماز کیا پاک کرے گی؟ حدیث میں ہے کہ تم سب مردے ہو مگر جسے خدا زندہ کرے، تم سب بھوکے ہو مگر جسے خدا کھلاوے۔ ایک طبیب کے پاس اگر انسان اول ہی صاف ستھرا اور مرض سے اچھا ہو کر آوے تو اس نے طبابت کیا کرنی ہے، اور پھر خدا تعالیٰ کی غفوریت کیسے کام کرے۔ بندوں نے گناہ کرنے ہی ہیں تو اس نے بخشنے ہی ہیں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ وہ گناہ نہ کریں جس میں سرکشی ہو، ورنہ دوسرے گناہ جو انسان سے سرزد ہوتے ہیں اگر ان سے بار بار خدا سے بذریعہ دعا تزکیہ چاہے گا تو اسے قوت ملے گی۔ بلا قوت اللہ تعالیٰ کے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ اس کا تزکیہ نفس ہو، اور اگر ایسی عادت رکھے کہ جو کچھ نفس نے چاہا اس وقت کر لیا تو اسے کوئی قوت نہیں ملے گی۔ جب ان جوشوں کا مقابلہ کرے
اور گناہ کی طاقت ہوتے ہوئے پھر گناہ نہ کرے، ورنہ اگر وہ اس وقت گناہ سے باز آتا ہے جبکہ خدا تعالیٰ نے طاقتیں چھین لی ہیں تو اسے کیا ثواب ہوگا؟ مثلا آنکھوں میں بینائی نہ رہے تو اس وقت کہے کہ اب میں غیر عورتوں کو نہیں دیکھتا، تو یہ کیا بزرگی ہوئی؟ بزرگی تو اس میں تھی کہ پیشتر اس کے کہ خدا اپنی دی ہوئی امانتیں واپس لیتا، وہ اس کے بے محل استعمال سے باز رہتا۔ فرمایا اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی معیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ کی معیت ہو تو تبدیلی ہوتی ہے، اور پھر اس کی خواہشیں اور جگہ لگ جاتی ہیں، اور خدا کی نافرمانی اسے ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے موت، بالکل ایک معصوم بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے کوشش کریں کہ دقیق در دقیق پرہیزگار ہو جاوے۔ جب نماز میں کوئی خطرہ پیش آوے اسے سلسلہ دعا کا شروع کر دے۔ یہ مشکلات اس وقت تک ہیں کہ جب تک نمونہ قدرت الہی کا نہیں دیکھتا، کبھی دریا ہو جاتا ہے، کبھی کچھ بار بار ٹھوکریں کھاتا ہے۔ جب تک خدا تعالیٰ کی معرفت نہ ہو گناہ نہیں چھوٹ سکتا۔ دیکھو جو لوگ جاہل ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، لیکن جن کو علم ہے کہ اسے ذلت ہوگی، خواری ہوگی، وہ ایسے کام کرتے شرماتے ہیں، کیونکہ ان کی عظمت میں فرق آتا ہے۔ اس لیے ڈاکہ والوں کا یہ بھی علاج ہے کہ ان کی تعظیم کی جاوے اور ان کو بڑا آدمی بنا دیا جاوے، تاکہ پھر ان کو ڈاکہ مارتے شرم آوے۔ 6 جنوری سن 1903 بوقت سیر اول تعاون کا ذکر ہوتا رہا اور پھر موت کی حالت کا ذکر آیا۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ یہ بھی ایک وقت ہے جو انسان پر آتا ہے، مگر یہاں آ کر سب علوم ختم ہو جاتے ہیں اور کوئی کچھ نہیں بتلاتا۔ بعض احباب اپنے خواب سناتے رہے اور حضرت اقدس تعبیر فرماتے رہے۔ چند ایک ان میں سے پیش ہیں۔ خواب میں ختنہ کرنا۔ فرمایا تقویٰ کا طریق اختیار کرنا ہے، اس سے شہوات کا کاٹنا ہے۔ قیامت کی خبر سننا، اس سے مراد ہے کہ دینداروں کی فتح ہوگی اور دشمنوں کو ذلت، کیونکہ قیامت کو بھی یہی ہونا ہے۔ قرآن شریف میں ہے کہ فریقٌ فی الجنت و فریقٌ فی السعیر، الشورى آیت 8۔ یہ اسی دن ہوگا۔ دنیا کی رنگا رنگ کی وبائیں بھی قیامت ہی ہیں۔ فرمایا میرے الہام میں ہے یاتی اعلیٰ جہنم زمان لیس فیہ احد، یہ تعاون کی نسبت ہے، اسے بھی جہنم ہی کہا گیا ہے، حالانکہ جہنم تو قیامت کو ہونا ہے۔ اس الہام سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کارروائی ہولے گی تو پھر تعاون ایک دم چپ ہو کر سو جائے گی۔ پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا ہے یغاث الناس و یاسرون، پھر بارشیں ہوں گی، کشادگی ہوگی، فصلیں خوب پکیں گی، موتوں سے لوگ بچیں گے۔ پھر اس وقت لوگوں کا دعائیں کرنا کہ یہ تعاون دور و بے فائدہ ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جب ایک شخص پیر رات رہے اٹھ کر دعا شروع کر دے کہ بہت جلد ابھی دن نکل آوے، تو خواہ وہ کچھ ہی کرے مگر دن تو اپنے وقت پر ہی چڑھے گا۔ نیکی کے ذکر پہ حضور نے فرمایا نیکی کی جڑ یہ بھی ہے کہ دنیا کے لذات اور شہوات جو کہ جائز ہیں ان کو بھی حد اعتدال سے زیادہ نہ لے، جیسا کہ کھانا پینا اللہ تعالیٰ نے حرام تو نہیں کیا، مگر اب اسی کھانے پینے کو ایک شخص نے رات دن کا شغل بنا لیا ہے، اس کا نام دین پر بڑھاتا ہے۔ ورنہ یہ لذات دنیا کے اس واسطے ہیں کہ اس کے ذریعہ نفس کا گھوڑا جو کہ دنیا کی راہ میں ہے کمزور نہ ہو۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ یکا والے جب لمبا سفر کرتے ہیں تو 7 یا 8 کو اس کے بعد وہ گھوڑے کی کمزوری کو محسوس کر کے اسے دم دلا دیتے ہیں اور نہاری وغیرہ کھلاتے ہیں تاکہ اس کی پچھلی تھکان دور ہو جائے۔ تو انبیاء نے جو حظ دنیا کا لیا ہے وہ اسی طرح ہے، کیونکہ ایک بڑا کام دنیا کی اصلاح کا ان کے سپرد تھا۔ اگر خدا کا فضل ان کی دستگیری نہ کرتا تو ہلاک ہو جاتے۔ اسی واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت حضرت عائشہ کے زانوں پر ہاتھ مار کر فرماتے کہ اے عائشہ راحت پہنچا، مگر انبیاء کا یہ دستور نہ تھا کہ اس میں یہ منمک ہو جاتے۔ انہماک بے شک ایک زہر ہے، ایک بدقماش آدمی جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہتا ہے کھاتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک صالح بھی کرے تو خدا کی راہیں اس پر نہیں کھلتی۔ جو خدا کے لیے قدم اٹھاتا ہے خدا کو ضرور اس کا پاس ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، المائدہ آیت 9۔ تناؤم
اور کھانے پینے میں بھی اعتدال کرنے کا نام تقوی ہے۔ صرف یہی گناہ نہیں ہے کہ انسان زنا نہ کرے، چوری نہ کرے، بلکہ جائز امور میں حد اعتدال سے نہ بڑھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ اندر ایک حجرے میں تھے، حضرت عمر نے اجازت چاہی، آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت عمر نے آ کر دیکھا کہ صف کھجور کے پتوں کی آپ نے بچھائی ہوئی ہے اور اس پر لیٹنے کی وجہ سے پیٹھ پر پتوں کے داغ لگے ہوئے ہیں۔ گھر کی جائیداد کی طرف حضرت عمر نے نظر کی تو دیکھا ایک گوشے میں تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر ان کے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ہے عمر، تو کیوں رویا؟ عرض کی کہ خیال آتا ہے کہ قیصر و کسریٰ جو کہ کافر ہیں، ان کے لیے کس قدر تنعم اور آپ کے لیے کچھ بھی نہیں۔ فرمایا، میرے لیے دنیا کے اسی قدر حصہ کافی ہے کہ جس میں حرکت کر سکوں۔ میری مثال یہ ہے کہ جیسے ایک مسافر سخت گرمی کے دنوں میں اونٹ پر جا رہا اور جب سورج کی تپش سے بہت تنگ آوے تو ایک درخت کو دیکھ کر اس کے نیچے ذرا آرام کر لیوے، اور جو ہی کہ ذرا پسینہ خشک ہو پھر اٹھ کر چل پڑے، تو یہ اسوہ حسنہ ہے جو کہ اسلام کو دیا گیا ہے۔ دنیا کو اختیار کرنا بھی گناہ ہے، اور مومن کی زندگی اضطراب کے ساتھ گزرتی ہے۔ پھر ہماری دو آنکھیں ہیں اور کیا کچھ دیکھ رہی ہیں، اور کوئی فولاد وغیرہ کی بنی ہوئی نہیں ہے۔ ذرا بینائی جاتی رہے تو پھر ہستی کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور جب اندھا ہو تو پھر موت ہی ہے۔ تو دنیا کی زندگی کا بھی یہی حساب ہے۔ فرمایا، مومن کو اس زندگی پر ہرگز مطمئن نہ ہونا چاہیے۔ اتنی بلائیں اس زندگی میں ہیں کہ شمار نہیں۔ ایک بیماری ہوتی ہے کہ انسان کے پخانہ کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور منہ کے راستے پخانہ آتا ہے، اور اس کا نام لاوس ہے۔ اور پھر اسی طرح گردہ اور مثانے کی بیماریاں ہیں کہ رنگا رنگ کے سرخ، سبز اور سیاہ پتھر بن جاتے ہیں، اور ان کا کوئی خاص سبب بھی کیا بیان ہو سکتا ہے۔ بلکہ عمرا لوگ جو کہ عمدہ غذا اور نفیس پانی استعمال کرتے ہیں، انہی کو ایسی امراض ہوتی ہیں۔ اگر دو شخص ایک ہی جگہ رہتے ہوں، ایک ہی قسم کی ان کی خورد و نوش ہو، پھر ایک ان میں سے ایسے عوارض میں مبتلا ہو جاتا ہے، دوسرا نہیں ہوتا۔ اس لیے طب کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ ظنی علم ہے۔ علل مادیہ میں یہ لوگ اسباب کی تحقیق کرتے ہیں، مگر اس کا بھی سبب بتلاویں کہ جب الہام ہونے لگتا ہے یہ کشف تو اس وقت نیند ہی آنے لگتی ہے۔ اس کے کیا اسباب ہیں؟ ان لوگوں کا دستور ہے کہ جب ان کو ایک بات کا سبب معلوم نہ ہو تو اس سے انکار کر بیٹھتے ہیں، اور اسی لیے وحی اور الہام کے منکر ہیں۔ یہ علوم بے انتہا ہیں، جب تک بے اعتدالیوں کا حصہ دور نہ کریں اس سے واقف نہیں ہو سکتے۔ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، النازعات آیت 41۔ جو خواہش جائز اپنے مقام اعتدال سے بڑھ جائے اس کا نام ہوا ہے۔